Islamic History YouTube چینل۔ مظلوم کی فریاد تھی، وہ ایک بے بس عورت کی آواز تھی۔ سنا جب محمد بن قاسم نے، تھم گئی اس کی سانس تھی۔ میلوں کا سفر کر کے وہ سندھ پر چڑھ گئے، امت کی ایک بیٹی کے خاطر وہ سارے سندھ سے لڑ گئے۔ محمد بن قاسم ایک امید خلافت کے دور میں فوجی سپہ سالار نوجوان تھے، جنہیں گورنر حجاج بن یوسف نے سندھ کے راجہ داہر کے چنگل سے کچھ عرب نوجوانوں کو بچانے بھیجا تھا۔ عرب اتہاسکار لکھتے ہیں کہ عربوں کے تجارتی جہاز جب بھارت کے دکشنی حصے میں تجارت کرنے کے لیے مال لے کر جاتے تھے تو عرب ساگر میں سمندری لٹیروں کے ذریعے راجہ داہر ان جہازوں کو لٹوا دیتا تھا، جس سے عرب تجارتی بہت پریشان تھے۔ ایسے میں ایک عرب تاجر ابو الحسن کی لڑکی ناہید اور اس کے بھائی کو لٹیروں نے اغوا کیا اور وہ راجہ داہر کی جیل میں پہنچ گئے۔ کسی طرح وہ دونوں راجہ داہر کی قید سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے، اور پھر ناہید نے ایک خط عرب کے گورنر حجاج بن یوسف کو لکھا۔ یہ خط ابو الحسن کی بیٹی ناہید نے سندھ سے ایک سفید رومال پر اپنے خون سے حجاج بن یوسف کے لیے لکھا تھا، اور قاصد سے کہا تھا اگر حجاج بن یوسف کا خون کھول دیا ہو تو میرا یہ خط پیش کر دینا، ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حجاج بن یوسف نے خط کی چند اشعار پڑھے ہی تھے اور وہ کپ کپا اٹھے اور ان کی آنکھوں کے شعلے پانی میں تبدیل ہونے لگے۔ انہوں نے رومال محمد بن قاسم کے ہاتھ میں دے دیا۔ محمد بن قاسم نے شروع سے لے کر آخر تک لکھے الفاظ پڑھے۔ اس میں لکھا تھا، میں ابو الحسن کی بیٹی ہوں، میں اور میرا بھائی ابھی تک دشمن سے محفوظ ہیں، لیکن ہمارے ساتھی ایک ایسے دشمن کی قید میں ہے جس کے دل میں رحم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ قید خانے کی اس اندھیری کوٹری کا تصور کیجیے جس کے اندر اسیروں کے کان مجاہدین اسلام کے گھوڑوں کی ٹاپ کی آواز سننے کے لیے بے قرار ہیں۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ میں اور میرا بھائی دشمن کے قید سے بچ گئے تھے، لیکن ہماری تلاش جاری ہے اور ممکن ہے ہمیں بھی کسی اندھیری کوٹری میں پھینک دیا جائے، اس سے پہلے میرا زخم مجھے موت کی نیند سلا دے اور میں عبرتناک انجام سے بچ جاؤں۔ لیکن مرتے وقت مجھے اس بات کا افسوس ہوگا کہ وہ سب رفتار گھوڑے جن کے سوار ترکستان اور افریقہ کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، اپنی قوم کی یتیم اور بے بس بچوں کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ تلوار جو روم اور ایران کے مفتور تاجداروں کے سر پر سابقہ بن کر کوندی، کیا سندھ کے مغرور راجہ کے سامنے کند ثابت ہوں گی؟ میں موت سے قطعی نہیں ڈرتی، لیکن اے حجاج اگر تم زندہ ہو تو اپنی قوم کے یتیموں اور بیواؤں کی مدد کو پہنچو۔ یہ خط کئی عرب اتہاسکاروں نے اپنی کتابوں میں پیش کیا ہے، جس کی مول بھاشا عربی ہے۔ اس خط کو پڑھنے کے بعد 17 سال کی عمر کے محمد بن قاسم کی سپہ سالاری میں حجاج بن یوسف نے سندھ کے راجہ داہر کے خلاف فوجی لشکر لے کر حملہ ور ہوئے اور راجہ داہر کو شکست دی۔ اس موقع پر سندھ کی عوام بھی محمد بن قاسم کے ساتھ ہو چلی تھی، کیونکہ راجہ داہر کے ظلم و ستم سے سندھ کی عوام پریشان تھی۔ اس لیے ایسا کہا جاتا ہے کہ سالوں سے راجہ کے ظلم و ستم سے سندھ کی عوام کو نجات ملی تھی۔ بھارت پر پہلا حملہ سندھ پرانت میں محمد بن قاسم نے کیا تھا، یہ تو ہر کوئی بتاتا ہے، لیکن یہ بتانے کی ہمت کسی میں نہیں ہے کہ ایک مظلوم عورت کے صرف ایک خط پر عرب کی سرزمین سے 17 سالہ نوجوان سندھ سے ٹکرا گیا۔ آج ہم ان کی تاریخیں بھولتے جا رہے ہیں، افسوس۔